بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جو آج 29 کی رات منا رہے ہیں وہ بھی قدر کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو۔ جو کل 29 منائیں گے وہ بھی قدر کر لیں کہ شاید کل ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں ترغیب دی کہ اس رات کو تلاش کرو، تو اس میں 21 کی بھی رات کو گنوایا، 23 کو، 25 کو، 27 کو، حتیٰ کہ آپ نے 29ویں رات بھی گنوائی، والتاسع منہا، یعنی 29ویں رات کو بھی لیلۃ القدر تلاش کرو۔ معلوم ہوا کہ رمضان کی آخری رات تک امکان ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ہو، اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں، کوشش کریں کہ یہ 2-3 راتیں جو باقی ہیں اللہ پاک ہمیں صحیح قدر بھی نصیب فرمائے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے اور کوشش کرنے کی پر بھی اجر و ثواب نصیب فرمائے اور اس کی فضیلت بھی نصیب فرمائے۔ آگے ایک بات جو عام طور پر جس سے تھوڑی سی غفلت ہو جایا کرتی ہے تو اس کی طرف متوجہ کرنا بھی ضروری سمجھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر، جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، اس کو مقرر فرمایا روزے دار کی پاکیزگی کے لیے، پاکی کے لیے، من اللغو والرفث، کہ روزے کی حالت میں جو اس سے کوئی لغو بات ہو گئی، کوئی بیہودہ بات ہو گئی، تو اس سے پاکی کے طور پر یہ صدقۃ الفطر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا، اور جس کو واجب فرمایا بھی کہتے ہیں، فرض فرمایا بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ، دوسری وطعمة للمساکین، کہ مساکین کو کھلانے کے لیے، جس نے نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا، فہی زکاۃ مقبولۃ، تو وہ اس کا ادا کرنا، اس کا زکوٰۃ نکالنا یہ مقبول ہو گیا۔ اور جس نے نماز کے بعد اس کو ادا کیا تو وہ جیسے اور صدقات دیے جاتے ہیں اس طرح ایک قسم کا صدقہ ہے، اس لیے کہ جو مقصد ہے وہ پھر فوت ہو گیا نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کرنے سے، کہ اس سے مقصود تو یہ ہے کہ غرباء اور مساکین جو عید کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں وہ بھی شریک ہو سکیں، تو اس لیے فرمائیں کہ اس کے لیے اس کا پہلے سے انتظام کیا جائے۔ اور دوسری حدیث میں بھی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بھی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ختم کی زکوٰۃ مقرر کی، غلام پر اور آزاد پر، مرد پر اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے سب پر، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اس کو ادا کیا جائے۔ اور یہ فرض ہے صاحب نصاب پر، کہ اللہ پاک نے جس کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ ضروری سامان کے علاوہ جو مال اس کے پاس ہے اس کی مقدار وہ زکوٰۃ کی نصاب تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب، اور اس کے جو اولاد ہوتی ہے، بچے نابالغ، ان کی طرف سے بھی اس کو ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر اولاد کے پاس مال ہے، زکوٰۃ کے نصاب کے برابر ہے، تو اس میں سے وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ چھوٹے ہیں اور
تو پھر والدین کے ذمے ان کی طرف سے صدقۃ الفطر کو ادا کرنا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پھر آگے روایت میں آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی عید سے 1-2 دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیتے تھے، تو لہذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ عید الفطر میں صدقہ اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ اول تو اس کے سبب عید الفطر کے شعار الہی میں سے ہونے کی تکمیل ہوتی ہے، یہ بھی ایک شعار الہی میں سے ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں روزے داروں کے لیے طہارت ہے، پاکیزگی ہے، کہ اس سے ان کے روزے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ جو کمی کوتاہی ہو گئی روزے کی حالت میں تو اس کی تلافی اور کمپنسیٹ ہو جاتا ہے اس سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ فرض نماز کی تکمیل کے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہیں، تو اسی طرح یہ صدقہ بھی ہے کہ فرض نماز میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے تو سنتوں کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جائے۔ اسی لیے تو آتا ہے حدیث میں کہ کل قیامت کے دن جب نمازوں کا حساب ہوگا اور اس میں کوئی فرائض میں کوئی کمی نظر آئے گی تو کہا جائے گا بھئی دیکھو اس کے پاس کوئی نفلی اعمال ہے کہ نہیں، کہ جس سے کمپنسیٹ کر دیا جائے جو کمی فرائض میں واقع ہو رہی ہے اس کی۔ تو اسی طرح یہ بھی کہ جو روزے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی، جو نہ بولنے کی باتیں ہم نے بول دی، تو اس کی پاکی کے طور پر یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے صدقۃ الفطر کو ادا کرنے کا۔ ساتھ ہی ساتھ انسانی ہمدردی، مخلوق کے ساتھ شفقت، اس کا بھی اظہار ہے کہ جو بیچارے تنگی کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے وہ عید کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، جو بیچارے روزانہ صبح ہوتے ہی اس دن کی روزی کے لیے کوشش میں لگ جاتے ہیں، فکر میں لگ جاتے ہیں، تو ان کی اطمینان کے لیے بھی کہ آج عید کا دن ہے، تم اس کی فکر نہ کرو کہ آج ہم کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، آج تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے، صدقۃ الفطر جو ادا کیا جائے گا اس سے تمہارا اس کا بھی انتظام ہوگا، تو ان کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ ہے۔ تو لہذا پہلے ہی سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ اب تو یہ بہت سی یہ اسلامک ریلیف کی آرگنائزیشنز ہیں جو ماشاءاللہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو جو مستحقین ہیں ان تک پہنچاتے ہیں وقت سے پہلے، تو ان کے ذریعے سے ہم اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ابھی 2-4 دن باقی ہیں، اگر اس کا انتظام نہ ہوا ہو تو ابھی سے اس کا انتظام کر لیا جائے تاکہ جو مستحقین ہیں ان تک یہ رقم عید سے پہلے پہنچ جائے اور وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکے۔ اور اگر اپنے رشتہ دار ذمہ دار قسم کے ہیں اپنے ملک میں اور اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسے مستحقین ہیں تو ان کو فون کر دیا جائے، ان کو پیغام دے دیا جائے کہ بھی ہماری طرف سے اتنی رقم جو مستحقین ہیں ان کو عید سے پہلے 1 روز پہلے 2 روز پہلے ان کو یہ پہنچا دی جائے تاکہ عید کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو سکے۔ تو یہ ضروری ہے اس لیے کہ اس میں کافی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو بعد میں کوئی چندے والے آئیں گے تو ان کو ہم دے دیں گے، یا عید کے دن جو وہاں باکس ہوگا مسجد میں صدقۃ الفطر کے لیے تو اس میں ہم ڈال دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے ذمے جو تھا وہ تو چلو ادا ہو گیا، لیکن جو مقصد تھا وہ ادا نہیں ہوا۔ مدرسے میں دینے ہیں تو مدرسے والوں کو بھی پہلے سے ہم پہنچا دیں، اس لیے کہ مدرسے میں بہت سے بچے، خاص طور پر اپنے ملک میں مدرسے میں کتنے بچے، اکثر بچے بلکہ ایسے ہوتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، تو مدرسے والے بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کو وہ پہلے سے پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو لہذا اس کا ہم فکر کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، دوسروں سے بھی پوچھ لیں، اپنے رشتہ دار متعلقین سے عید سے کچھ دن پہلے ہی پوچھ لیں ہم کہ بھئی تم نے اس کی فکر کی کہ نہیں، تم نے صدقۃ الفطر کو ادا کیا کہ نہیں کیا، تو بھئی جلدی اس کا اہتمام کرو تاکہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو، اور جن تک یہ جو اس کے مستحق ہیں تو ان تک یہ رقم عید سے پہلے پہنچ جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے تمام احکامات کو صحیح
معنی میں صحیح طور پر صحیح وقت پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔